السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ جو آتا ہے اس پہ انگوٹھا چومتے ہیں، یہ چومنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو معترضین ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ بدعت ہے۔ اذان میں حضور کا جو نام آتا ہے اس پہ انگوٹھا چومنا یا کلمے کی انگلی چومنا یہ جائز نہیں ہے، ایسا چومنا شرک ہے، ایسا کرنے والے مشرک ہیں۔ تو کیا اس کے اوپر کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں ہاں ثبوت ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ انگوٹھا چومنا جائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی۔ اذان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھا چومنا یہ مستحب ہے، مستحب۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ رد المحتار جلد اول صفحہ نمبر 267 کے اندر یہ تحریر فرماتے ہیں، یستحب و یقال عند سماع الاولی ان الشہادت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعند الثانیت منها قرۃ عینی بک یا رسول اللہ ثم یقول اللہم مقینی بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابہامین على العینین فإنه صلی اللہ علیہ وسلم یکون قائدا له الى الجنہ کذا فی کنز العباد کہستانی ومثلہ فتاوی صوفیہ۔ یعنی مستحب یہ ہے کہ جب اذان میں پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہے، اور اس کے بعد کہے اللہم مقینی بالسمع والبصر، اور جب دوسری بار سنے تو یہ کہے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور یہ کہنا اس وقت ہو جب انگوٹھوں جو ناخن کے انگوٹھے ہیں یہ آنکھوں پر رکھنے کے بعد ہو۔ سرکار علیہ السلام اسے اپنی رکاب اقدس میں یعنی اسے اپنی سواری میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ مضمون جامع رموز علامہ کہستانی کا ہے، اور سید العلماء حضرت علامہ طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ شامی کے مثل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وذکر الدینمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرفوعا من مسح العین بباطن انمنۃ السبابتین بعد تقبیلہما عند قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ وقال اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اللہ اکبر حلت لہ شفاعتی کذا روی عن الخضر علیہ السلام وبمثلہ یعمل فی الفضائل۔ یعنی دیلمی نے کتاب الفردوس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مرفوعاً ذکر کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتی ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والے اپنے جو کلمے کی انگلیاں ہیں انہیں چومنے کے بعد آنکھوں پر لگائے اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتی ہے اگر کسی امتی نے یہ عمل کر لیا اللہ اکبر کبیرہ اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا کہے تو مصطفیٰ یہ فرماتی ہے کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے، اور اس قسم کی حدیثوں میں فضائل میں عمل کیا جاتا ہے۔ طحاوی علی المراقی
صفحہ نمبر 111 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی ان دونوں روایتوں سے یہ ثابت ہوا کہ انگوٹھا چومنا ایک جائز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جیسے ہی آئے انگوٹھوں کو چومے ایک جائز ہے اور باعث برکت۔ یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ حضرت مولا علی قاری علیہ رحمت الباری موضوعات کبیر کے اندر فرماتے ہیں اذا ثبت رفعه الى الصدیق رضی اللہ عنہ فیکفی للعمل به لقوله علیہ السلام علیکم بالسنت وسنت الخلفاء راشدین۔ یعنی حضرت مولا علی قاری یہ فرماتے ہیں کہ جب اس حدیث کا رفع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ جب نبی کریم نے خود فرمایا تم پر میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے تو صدیق کی سنت ہے، صدیق کا عمل ہے، صحابہ کا خیر ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ انگوٹھا چومنا ایک دم جائز ہے اور یہ مستحب ہے۔ یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ علماء شافعی اور علماء مالکی نے بھی انگوٹھا چومنے کو جائز ٹھہرایا ہے۔ مذہب شافعی کی مشہور کتاب عیانۃ الطالبین اور مذہب مالکی کی مشہور کتاب کفایۃ الطالب الربانی کے اندر آتا ہے ثم يقبل ابهامه ويجعلها على عينيه ولم يعمى ولم يرمد ابدا، یعنی پھر اپنے انگوٹھے کو چومے اور انگوٹھا چوم لیا تو یوں سمجھ لیے نہ تو کبھی وہ اندھا ہو سکتا ہے نہ اس کی آنکھیں کبھی دکھیں گی۔ عزیزان گرامی، اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ انگوٹھا چومنا جائز ہے اور مستحب ہے اور مستحسن ہے۔ علماء کرام، ائمہ مجتہدین، صحابہ کرام، خود نبی کا فرمان حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، فقہاء سے ثابت ہے کہ انگوٹھا چومنا جائز ہے اور یہ باعث برکت بھی ہے۔ بزرگان دین نے انگوٹھے چومنے کے بے شمار فوائد ذکر کیے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو انگوٹھا چومے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں مبارک سن کر تو اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تیسرا یہ کہ جو یہ عمل کرے گا اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ چوتھا یہ کہ وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومے گا تو یہ عمل بہترین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اپنے انگوٹھوں کو چومے اور صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اللہم متینی بالسمع والبصر قرۃ عین بک یا رسول اللہ، یہ تمام تینوں چیزیں کہے اور انگوٹھا بھی چومے۔ یہ جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے اور بزرگان دین ہمارے اسلاف کا عمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔